السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے کہ یہ رمضان کیسا گزرا اور رمضان میں ہونے والے مدارس کے چندے اس رمضان میں ہوئے یا نہیں۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ نیچے ڈسکرپشن سے پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ اہل مدارس کا اپنے مدرسین اور اپنے ملازمین کے ساتھ کیا رویہ ہے اور کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ تو جیسے ہی عید ہوئی ویسے ہی مختلف مدارس کے دھڑا دھڑ فیصلے آنے شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں جتنے مدرسین تھے سب کے استعفے، کسی نے کہا کہ عارضی استعفے ہیں، اور کسی نے کہا کہ استعفیٰ تو کسی کا نہیں، لیکن جب تک یہ لاک ڈاؤن ہے تب تک آپ ہمارے بغیر تنخواہ کے ملازم ہیں۔ اور ان فیصلوں کے لیتے وقت کسی بھی صحیح آدمی سے نہ تو مشورہ لیا گیا، نہ کسی مفتی سے فتویٰ لیا گیا، اور نہ ہی کچھ آگے پیچھے کسی بھی طرح سے کچھ سوچا گیا، بس دھڑا دھڑ فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ اور اگر کسی کو دلیل بنایا بھی تو دلیل بنایا کمپنیوں کو کہ کمپنیاں چونکہ 20% 30% جو ہے اپنے ملازمین کی تنخواہیں وضع کر رہی ہیں تو اس لیے ہم بھی وضع کر رہے۔ اور یہ عجیب بات کہ جس کو دلیل بنا رہے ہیں وہ تو 20-30% وضع کر رہا ہے اور یہ ساری کی ساری وضع کرنے لگے۔ تو کیا آپ نے بھی کمپنی کھولی ہوئی ہے؟ آپ نے مدرسہ نہیں کھولا ہوا، آپ نے ادارہ نہیں کھولا ہوا ہے کہ آپ کمپنیوں کو دلیل بنانے لگے۔ آپ نے ادارہ کھولا ہے، مدرسہ کھولا ہے، وہ کمپنیوں کو دوسرے لوگوں کو دین بتانے کے لیے کہ دین کیا ہے، صحیح مسئلہ کیا ہے۔ تو آپ ان کو مسئلہ بتاتے، آپ انہی سے سیکھنے لگے کہ آپ جو کر رہے گویا کہ وہ صحیح کر رہے۔ اب چونکہ لوگوں کا زور آیا، دباؤ پڑا، تو انہوں نے کہا کہ دارالعلوم سے جو ہے فتویٰ لے لیجئے، مظاہر العلوم سے فتویٰ لے لیجئے۔ چنانچہ دارالعلوم کا فتویٰ بھی آ گیا اور 4 صفوں کا فتویٰ آیا۔ شاید دارالعلوم کو بھی پتا ہو کہ یہ محتمیم ہے، اتنی آسانی سے مانے گا نہیں، اس لیے انہوں نے 4 صفوں میں مفصل فتویٰ لکھا، لیکن ان پر پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ پھر بھی وہیں جو کے تو ہیں اور کسی نے بھی اپنے فیصلے پر دوبارہ سے نظر ثانی کرنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی۔ عجیب معاملہ ہے۔ دوسروں کو تو اپنی تقاریر میں یہ سبق دیتے ہیں کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرم معاملہ کرو، حاجت مندوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، اور اس پر گھنٹوں گھنٹوں تقاریر کر لیتے ہیں، اور خود کو پتا نہیں ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ کیا کرنا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کو بھی جواب دینا ہے یا نہیں۔ وہ لمبی حدیث کہ جس کا ایک ٹکڑا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، دوسروں کو تو سنائیں گے، خود بھی تو ذرا اس پر غور کریں۔ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کہ صرف یہ 10 12 20 30 اور 40 50 مدرسوں کا ہی نہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے پریواروں کا بھی ہے کہ کتنے ایسے ہیں کہ جو اسی معمولی تنخواہ پر اپنے پورے پریوار کو چلاتے ہیں، اور آپ نے ایک جھٹکے میں ان کو بے یار و مددگار آپ نے چھوڑ دیا اور ذرا سا بھی کچھ نہیں سوچا، اور آئندہ بھی نہ سوچنے کی گویا کہ قسم کھائی ہوئی ہے۔ چنانچہ مختلف جگہوں سے خبریں آنے لگی کہ چونکہ مدارس والوں نے ان کو بے دخل کر دیا تو وہ مزدوری پر گئے، اور چونکہ کبھی کی نہیں تھی، تجربہ تھا نہیں، اس لیے اسی میں موت ہو گئی۔ تو اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے کہ محتمیم۔ اس لیے
اہل مدارس کو چاہیے کہ اپنے فیصلے کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، قرآن و سنت کے مطابق اپنے فیصلے کو لائیں، اس لیے کہ اس فیصلے سے یہی نہیں کہ یہ کچھ مدرسین کا نقصان ہو رہا ہے، نہیں، پوری قوم کا، پوری ملت کا یہ نقصان ہے کہ یہ اساتذہ جو اب مدارس سے جن کو الگ کیا جا رہا ہے، آپ خود سوچیں کہ ذرا سی تنخواہ پر ان کا جو گزر بسر چلتا تھا، اور وہ اس لیے اس میں لگے رہتے تھے کہ ہم دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، کیا وہ اپنی نسلوں کو آگے، اپنی اولاد کو اس میں لائیں گے؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ظاہر ہے کہ آپ ہی ذمہ دار ہوں گے۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ جس وقت مدارس کی بقا کا مسئلہ ہے تو مدارس کیا عمارتوں کا نام ہوتا ہے؟ آپ نے وہ واقعات نہیں سنے، وہ واقعات نہیں پڑھے کہ جس میں باہر کے آنے والے لوگوں کو مدرسہ دیکھنے کی خواہش پر اساتذہ سے ملوایا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ مدرسہ عمارت کا نام نہیں، مدرسہ تو اساتذہ کا نام ہے، مدرسہ تو مدرس کا نام ہے۔ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ کیا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کچھ بھی ڈر نہیں ہے؟ اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ ویسے تو مظلوم کی آہ کیسے عرش کو ہلا دیتی ہے، آپ بڑے اچھے سے بیان کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو خود نہیں پتا کہ مدرسین کی، ان کے بچوں کی، ان کے پریواروں کی آہیں بھی عرش کو ہلائیں گی یا نہیں؟ تو اپنے فیصلے پر تو اہل مدارس کو چاہیے، نظما کو چاہیے اور محتمین حضرات کو چاہیے کہ اپنے ان فیصلوں پر غور کریں، اور قوم کے لیے، ملت کے لیے رسوائی کا اور ان کے لیے آئندہ کے نقصان کا ذریعہ نہ بنے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ان مدارس کے ذمہ دار کو بھی اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے مدرسین اور اپنے ملازمین کی فکر کرنے کی اللہ تبارک و تعالی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔